بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطه والیاسین النبی المعید والرسول المسدد ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کے لیے زیبا ہیں کہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو تمام کائنات کو خلق کرنے والا ہے، وہ مالک دو جہاں کہ جس نے ہمیں بیش بہا نعمتیں عطا کی، کام کرنے کے لیے ہاتھوں جیسی نعمت، چلنے کے لیے پیروں جیسی نعمت، دیکھنے کے لیے آنکھوں جیسی نعمت، بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت، عقل جیسی نعمت عطا کی، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے کہ ہمیں در آل محمد سے وابستہ کر دیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، ہم خوش نصیب ہیں کہ جو ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں، جو وہ ہستیاں ہیں کہ جو مشکل کشاں ہیں، حاجت روا ہیں، جن کا ہر عمل ایک ہے، حاجت روائی ایک، مشکل کشائی ایک، ان کا چلنا پھرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل ایک ہے، ان کا اول بھی محمد ہے، درمیان بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے، اور یہ کل کے کل محمد ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ان کا علم، ان کا تقوی سب ایک ہے۔ اس گھرانے میں اگر بچے کی ولادت ہو تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی امام کی ولادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ معبودی ادا کیا، پھر رسول کی رسالت کی گواہی دی، کبھی گہوارے میں کلہ اجدر کو چیرا۔ اس گھرانے کے بچے گہوارے سے ہی بتلا رہے ہیں کہ ہم آنے والے زمانے کے امام ہیں۔ علم کی خیرات اسی در سے ملتی ہے، ہر مشکل کا حل اسی در سے ملتا ہے۔ مومنات گرامی، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امام نے اپنے آنے والے امام کا تعارف مختلف انداز میں لوگوں سے کروا دیا۔ ارباب عذاب، آج میں جس معصوم کا تعارف بیان کروں گی وہ ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ کے والد گرامی کا نام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون۔ آپ کے مشہور القاب ہیں جن میں سے بہت زیادہ مشہور لقب باب الحوائج، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو آپ ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، پروردگار عالم تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ مومنات گرامی، ہمارے ساتویں امام گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی عمر ابھی صرف 1 ہفتے کی ہی ہے۔ ایسے میں ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا ہے۔ امام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ شخص سلام کرنے کے بعد امام کے سامنے بیٹھنے لگتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے مجھے تو سلام کیا لیکن جو میرے بعد امام ہے، اللہ کی حجت ہے، اسے سلام نہیں کیا۔ اس نے گھبرا کر عرض کیا کہ مولا، آپ کے بعد آنے والے امام کہاں ہیں؟
آپ نے فرمایا گہوارے میں ہے، جا کر دیکھ لو۔ وہ گہوارے کے پاس گیا تو کیا دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ جس کے چہرے سے نور ہی نور ساطع ہو رہا ہے، بڑے اطمینان اور سکون سے لیٹا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اس شخص نے امام کو سلام کیا اور ساتویں امام نے گہوارے سے ہی اس شخص کے سلام کا جواب دیا۔ یوں ایک بچہ گہوارے سے ہی اپنی امامت کو ثابت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتویں امام نے گہوارے سے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو میرے پاس آ کر مجھے سلام تو کر رہا ہے، لیکن تیری ایک بات مجھے انتہائی بری لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور تم نے اپنی بیٹی کا نام اچھا نہیں رکھا۔ کیا تمہیں خاندان اہل بیت سے کوئی نام نہیں ملا؟ وہ شخص شرمندہ ہو کر چھٹے امام کے پاس آیا اور چھٹے امام سے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، ایک ہفتے کے بچے نے گہوارے سے سلام کا جواب دیا اور یہ بھی جان لیا کہ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے بیٹی کا نام وہ رکھا ہے کہ جو کبھی بھی ایک محب اہل بیت نہیں رکھ سکتا۔ یبنا رسول اللہ، اس کا کیا سبب ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، صغیرنا و کبیرنا سواء، ہمارے چھوٹے اور بڑے سب برابر ہوتے ہیں، جو مقام بڑے کا ہے وہی مقام چھوٹے کا ہے۔ ارباب اعضاء، اب یہ روایت آگے بڑھتی ہے اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی بیٹی کا نام حمیرہ تھا، جو کہ ایک محب اہل بیت نہیں رکھ سکتا۔ مومنات گرامی، اتنی شدت کے ساتھ ساتویں امام کی امامت کو بچپن میں ہی ثابت کیا جا رہا ہے۔ ارباب اعضاء، میرے امام کے بے شمار معجزات ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جائے۔ پروردگار عالم معجزات کے ذریعے ہر مقام پر آپ کی فضیلت بتلا رہا ہے، دکھلا رہا ہے۔ آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ملتا ہے کہ شقیق بلخی، جو صوفیوں میں سے ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان کا بیان ہے، میں حج بیت اللہ کے لیے نکلا تو مقام قدسیہ پر ایک شخص کو ایک مجمع کے درمیان دیکھا اور حلیے سے اندازہ کیا کہ کوئی صوفی ہے جو قوم کے سر پر بار بننا چاہتا ہے۔ میں آگے بڑھا اسے تنبیہ کروں تو اس نے میرا نام لے کر آواز دی کہ خبردار، بدگمانی مت کرو۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عبد صالح ہے۔ میں ان کی تلاش میں آگے بڑھا تو دوسرے مقام پر وادی فضا پر مشغول عبادت دیکھا اور ارادہ کیا کہ معافی طلب کروں، میں نے بدگمانی کیوں کی تھی۔ قریب پہنچا تو اس شخص نے آواز دی کہ خدا توبہ کرنے والوں کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ابدال میں سے ہے، لیکن وہ پھر آگے بڑھ گیا، منزل بہ منزل آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر منزل زوالہ پر میں نے پھر دیکھا کہ کنویں سے پانی بھرنا چاہتا ہے وہ شخص کہ پیالہ کنویں میں گر گیا، اور اس نے خدا سے مناجات کی کہ پیالے کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا اور نکالنے کا کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ تو پانی کنویں میں بلند ہوا اور اس نے بھرا ہوا پیالہ باہر نکال لیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ۔ اور پھر وضو کر کے 4 رکعت نماز ادا کی اور ایک مٹھی ریت پیالے میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے قریب جا کر بھوک کی شکایت کی تو مجھے بھی عنایت فرما دیا، اور میں نے دیکھا کہ بہترین ستو ہے کہ جس کو کھانے کے بعد پورے سفر میں مجھے پھر کبھی بھوک نہیں لگی۔ مکہ مکرمہ میں نے پھر دیکھا کہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے محو عبادت ہے وہ شخصیت، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ پھر انہوں نے طواف کیا اور ان کے گرد بے شمار افراد تھے کہ جو ان کا بے حد احترام کر رہے تھے۔ میں نے کسی شخص سے معلوم کیا
کہ یہ صاحب کرامات کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مجھے خیال آیا کہ اس قسم کے کرامات اس گھرانے کے علاوہ اور کسی سے ممکن نہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں مومنات گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو معجز نما گھرانہ ہے۔ بچپن میں بھی معجزات، جوانی میں بھی معجزات، اور جب شہادت ہو جاتی ہے تو لوگ ان کے روزوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جب روزے پہ جاتے ہیں تو ہر حاجت کو پاتے ہیں، کبھی کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ مومنات گرامی، اہل سنت کے مورخین میں سے ایک شخص لکھتے ہیں، خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ مجھے بھی جس وقت کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور میں دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، اپنی حاجت کے پورا ہونے کا ذریعہ مجھے تب ملتا ہے کہ جب میں بغداد سے کاظمین آتا ہوں اور باب الحوائج کے روضے پر جا کر اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تو فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور علماء کرام نے کہا کہ بیماریاں، خاص طور پر جسمانی بیماریاں، پھر جسمانی بیماریوں میں سے خاص طور پر آنکھ کی بیماری، اگر کسی کو بھی لاحق ہو تو وہ ساتویں امام سے متوسل ہو اور ساتویں امام کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے تو جسمانی بیماریوں، خاص طور پر آنکھ کی بیماری کے لیے ساتویں امام کا وسیلہ، ان کا توسل، ساتویں امام کا حوالہ انسان کی ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہاں زداران امام، یہ وہ نام ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حاجت رواں ہیں، باب الحوائج ہیں۔ روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو باب الحوائج مشہور ہیں، جناب حضرت علی اصغر، جناب غازی عباس اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی خاص تسبیح ہے یا سیدی، یا مولائی، یا موسیٰ ابن جعفر، باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ جو بھی یہ کلمات ادا کرے، تسبیح پڑھے، تو پروردگار عالم اس کی تمام مشکلوں کو حل کر دیتا ہے، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ مومنات گرامی، افسوس تو یہ ہے کہ امام کے چاہنے والے جب امام کے معجزات دیکھتے تھے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی دشمنان اہل بیت ان کے معجزات دیکھتے تھے تو ان کے سینوں میں حسد کی آگ اور بھڑک جاتی تھی، اور ہر امام سے دشمنی نکالی گئی۔ اور کس طرح نکالی گئی؟
ہر امام سے دشمنی نکالی گئی اور ہمارے ساتویں امام سے بھی دشمنی نکالی گئی۔ ہمارے ساتویں امام کے متعلق روایتوں میں تحریر ہے کہ ساتویں امام کی آخری 19 سال قید خانے میں گزرے۔ 55 سال کی عمر تھی کہ اس میں سے آخری 19 سال قید خانے میں گزرے۔ اب ابتدائی 36 سال تک ساتویں امام نے اپنی امامت کے تحت مقصد امامت کو آگے بڑھایا تھا اور ہر مقام پر وہ بنیادیں قائم کر گئے، جن کی وجہ سے 8ویں امام کو ایک مرتبہ پھر دین کو نیا رخ دینے کا موقع ملا، اس لیے کہ وہ زمانہ بہت نازک تھا۔ مومنات گرامی، جب یہ معجزات لوگ دیکھتے تھے تو ہارون رشید کہ جس کے دل میں امام کے لیے حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، بہت غصے میں پیش و تاب کھایا کرتا تھا۔ بہت مختصر لے کر چلوں گی کہ ایک مرتبہ ہارون رشید ملعون نے امام کو مدینے سے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد پہلے بصرہ میں رکھا۔ جب حاکم بصرہ امام کو بصرہ کے قید خانے میں نہ رکھ سکا تو فضل ابن ربیع کے حوالے کیا۔ وہ بھی امام کی قید کو دیکھ کر قریب شیعہ ہو گیا تو ہارون نے اس سے لے کر یحییٰ کے حوالے کیا۔ یحییٰ نے بھی جب امام کے تقوی اور عبادت کو دیکھ کر خوش نہ کیا تو وہ آخر میں ہارون نے سندی ملعون کے حوالے کیا کہ جس نے امام کو زہر سے شہید کیا۔ عزاداران امام، روایت میں ہے کہ امام کو جس قید خانے میں رکھا گیا تھا 14 سال امام نے قید خانے میں گزارے ہیں، اور جس قید خانے میں رکھا گیا تھا وہ اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا کہ امام کبھی کھڑے ہونا چاہتے تھے تو صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چھت اتنی نیچے تھی کہ امام کا سر چھت سے ٹکرایا جاتا تھا۔ یہ وہ قید خانہ تھا کہ جس میں تازہ ہوا کا گزر نہیں تھا، سورج کی روشنی کی ایک کرن نہیں پہنچ پاتی تھی۔ عزاداران امام، روایت میں ہے کہ 20 شوال کی تاریخ تھی کہ جب ہارون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اس وقت امام روضہ رسول کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں سپاہی آگے بڑھے اور ہمارے مظلوم امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور امام کو حالت نماز میں ہی مصلی پر سے ہٹا کر لے گئے اور امام آخرکار بغداد پہنچ گئے۔ عزاداران امام، ارے بغداد میں پہنچنے کے بعد رجب کی درمیانی تاریخیں آئیں تو ہارون نے سوچا کہ اب وجود امام میرے لیے خطرناک ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ امام کے پاس یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ ادھر امام اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ ابھی میرے لیے خلیفہ کا تحفہ آئے گا، میں اسے کھاؤں گا، 3 دن کے بعد میرے ہاتھ اور پاؤں پر ورم آ جائے گا، میرے چہرے کا رنگ پہلے زرد پڑے گا، اس کے بعد ہرا ہو جائے گا، اس کے بعد مزید بدل جائے گا۔
جس وقت میری یہ حالت ہو جائے تو سمجھ لینا یہ میرا وقت آخر ہے۔ اس وقت میرا بیٹا مدینے سے آئے گا جو مجھے غسل و کفن دے گا، تم دروازہ بند کر کے چلے جانا۔ عزاداران امام، روایت میں ہے کہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، خلیفہ کا غلام، کچھ روایتوں میں انگور ہے، کچھ روایتوں میں سیب یا رطب خاص ہے، بس خلیفہ کا غلام انگور یا سیب لے کر آیا۔ اس وقت امام نے 2 یا 3 انگور کھائے اور ادھر ہارون کا کتا بھی وہاں آ نکلا۔ امام نے ایک انگور اٹھا کر اس کتے کے سامنے رکھا۔ روایت میں ہے کہ ایک انگور کتے کے پیٹ میں گیا تو وہ تڑپ تڑپ کر وہ کتا وہیں مر گیا۔ اب امام کی حالت بگڑنے لگی، آئے میرے امام تڑپ رہے ہیں۔ یہاں پر تاریخ ہمیں ایک عجیب بات بتاتی ہے کہ جب یہ اطلاع ہارون کو ملی کہ میرا کتا مر گیا ہے تو اس نے اپنے غلام کو سخت ترین سزا دی کہ میرا کتا تیری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور تو دیکھتا رہا۔ ہارون کی حالت یہ ہے کہ ایک کتا مارا جاتا ہے تو ہارون کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آئے عزاداران امام، فاطمہ اور علی کا فرزند شہید کیا جا رہا ہے تو ہارون کتنا خوش اور مسرور ہے۔ عزاداران امام المختصر، اس کے بعد اسی حالت میں ہمارے 8ویں امام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ 8ویں امام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب غسل و کفن دیا ہوگا۔ اپنے بابا کے ہاتھ اور پیر میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں دیکھی ہوں گی۔ میرے امام تڑپ گئے ہوں گے۔ المختصر یہ کہ میرے 8ویں امام نے میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو غسل و کفن دیا۔ اس کے بعد جنازہ اسی حالت میں بغداد کے پل پر رکھا گیا۔ اس کے بعد کاظمین میں لے جا کر امام کو وہیں دفن کیا گیا۔ ہمارے امام شہید ہو گئے اور اسی مقام سے ہمارے 8ویں امام نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ آگے امام زمانہ، ہم آپ کے جد کا پرسہ دے رہے ہیں، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔